Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sirkhizaracademy. Today we have topic from the 10th class and this one is very first chapter of this class and its name is the Wise Caliph. یہ ہماری 10ویں کلاس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے وائس کیلف عقلمند خلیفہ. پہلے ہم اسے انگلش میں سنتے ہیں پھر میں اسے لائن بائی لائن آپ کو اردو بتاؤں گا اور ان دونوں چیزوں سے پہلے تھوڑی میں اس کی آپ کو سمری بتاؤں گا. چلیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. وائس کیلف عقلمند خلیفہ. اس سبجیکٹ کے اندر اس چیپٹر کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک ہمارے امیر المومنین تھے خلیفہ ہارون رشید. وہ کتنے رحم دل تھے، کتنے عقل مند تھے. ان کی دانش مندی کے بارے میں اس چیپٹر کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کا ایک تو طریقہ کار یہ تھا کہ لوگوں کی باتیں جاننے کے لیے، ان کے حالات سمجھنے کے لیے وہ ان میں گھل مل جاتے تھے. انہی کی طرح رات کے اندر بھیس بدل کے ان کے ساتھ مل جاتے تھے تاکہ لوگوں کا درد سمجھ سکیں، ان کی مشکلات خود بذریعہ کسی اور کے سننے کی بجائے ڈائریکٹ بلکہ ان سے ان کی پریشانیاں معلوم کر سکیں. تو اس لیے وہ بحث بدلتے تھے اور لوگوں کے درمیان ان سے ملا کرتے تھے، ان کی پریشانیاں جانتے تھے. دوسرا یہ اس چیپٹر کے اندر ہمیں ایک بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی عقل مند اور دانش مندی سے کسی مسئلے کو حل کر لیا کرتے تھے. اس چیپٹر کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک قاضی ہوتے ہیں جو ان کے سامنے ایک معاملہ پیش کرتے ہیں جس کا حل انہیں چاہیے ہوتا ہے. یہ جھگڑا ہوتا ہے ایک امیر اور ایک غریب آدمی کا. امیر آدمی اور غریب آدمی کے ساتھ ایک سفید کلر کا گھوڑا موجود ہوتا ہے بیچ میں. جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ گھوڑا کس کا ہے. امیر آدمی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے اور غریب کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے. قاضی کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اس کے مابین ان کے بیچ میں کوئی گواہ نہیں ہوتا. کسی طرح یہ نہیں پتہ چل پا رہا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. قاضی اس فیصلے کو خلیفہ ہارون رشید کے پاس لے کر آتے ہیں اور انہیں سارا ماجرا بتاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسے حل کریں. اور خلیفہ جو ہے اس معاملے کو بڑی آسانی سے حل کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ تو چند منٹوں میں ہی حل ہو جائے گا. اب ان کی دانش مندی اور ان کی انصاف پسندی یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ دونوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. پہلے امیر آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بتاؤ کس طرح آپ دعویٰ کرتے ہو یہ آپ کا گھوڑا ہے. پھر غریب سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تم کس طرح دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا گھوڑا ہے. آخر میں حل وہ یہ نکالتے ہیں کہ اس گھوڑے کے اوپر ان دونوں سے ہاتھ رکھواتے ہیں. پہلے غریب آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ اس گھوڑے کے اوپر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھو. تو گھوڑے کو ان کا ہاتھ رکھنا غریب آدمی کا پسند نہیں آتا. پھر امیر آدمی کو کہتے ہیں کہ تم اپنے اس گھوڑے پر ہاتھ رکھو. جب وہ گھوڑے پر ہاتھ رکھتا ہے تو گھوڑے کو ان کا ہاتھ کا لگنا پسند آتا ہے. تو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ اس امیر آدمی کا ہے اور یہ جو غریب آدمی ہے جھوٹ بول رہا تھا. اس کے بعد وہ جو غریب آدمی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ رنگے ہاتھوں پھنس گیا ہے، اب اس کی کوئی چال نہیں چلے گی. تو وہ فوراً معافی مانگتا ہے اور خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ تم سزا کے تو حقدار ہو، تمہیں ابھی سزا ملنا چاہیے لیکن میں رحم دل ہوں، میں اس بار تمہیں معاف کرتا ہوں. اگر یہ شخص بھی تمہیں معاف کر دے تو تمہیں سزا نہیں ملے گی. وہ جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ اسے معاف تو کرتا ہے لیکن بلکہ ایک مٹھی سونے کی اشرفیاں بھی اس کو دے دیتا ہے تاکہ وہ آگے اس طرح سے کوئی حرکت نہ کرے. تو یہ تھا اس سبق کا خلاصہ. اب ہم اسے پہلے انگلش میں سنیں گے اور پھر لائن بائی لائن اردو میں سنتے ہیں. The Wise Caliph. Caliph Harun al-Rashid was very popular with his people. He was very concerned about their problems and their welfare. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. He was also known and respected for his justice and wisdom. One day, when he was holding court, the Ghazi brought two men before him. One of them was well-dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. The Ghazi approached the Caliph and said, "O leader of the faithfuls, I've brought before you a dispute which I have not been able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will be able to resolve it in a just and fair manner." "What is the dispute?" asked the Caliph. "These two men here are fighting over this horse.
Each one of them claims and swears that this horse is his. Step forward. The Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. The man said to the Caliph, O leader of the faithfuls, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning, when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him. So, I pulled him up behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He not only refused to get down, but instead, he claimed that the horse belonged to him. He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. The Caliph then turned to the man in rags and said, What do you have to say? The beggar limped forward and said, O leader of the faithfuls, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just Caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. I swear that this horse belongs to me. You must be thinking, like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? However, I decided to help him and let him ride my horse, while I sat behind him. As we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. He ordered me to get off the horse, or else he would force me to get off. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. They would only make fun of me. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. I think this case is not very difficult to solve, said the Caliph to the Ghazi. It can be decided in a minute. Tell these men to place their hands on the horse, one by one. Let the beggar do it first. When the beggar touched the horse, it went as if it did not like the touch of his hand. Next, the rich man was asked to touch the horse. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. This horse belongs to him, pronounced the Caliph. Give the horse to its master. Then the Caliph turned to the beggar and said, You are a liar and a wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time, if you beg forgiveness from this gentleman here. The beggar, realizing that he had been caught red-handed, immediately turned to the rich man and said, Please forgive me. I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me. The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. अक्लमंद खलीफा खलीफा हारून रशीद अपने अवाम में बहुत मकबूल था। वो इनकी मुश्किलात और इनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहता था। रात को वो एक आदमी का भेस बदल लेता और बगदाद की सड़कों पर निकल जाता। वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाता ताकि इनकी मुश्किलात और मसाइल का बराह रास्त इल्म हासिल कर सके। वो अपने इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से जाना जाता था और इसका एहतराम किया जाता था। एक दिन जब इसकी अदालत लगी थी तो काजी ने दो आदमियों को उसके रूबरू पेश किया। इनमें से एक ने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी
اور ایک خوشحال موزی شہری دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسرا پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اور بھکاری لگ رہا تھا۔ ان دونوں افراد کے ساتھ ایک خوبصورت سفید گھوڑا بھی لایا گیا۔ قاضی خلیفہ کے پاس پہنچا اور کہا، امیر المومنین، میں آپ کے سامنے ایک جھگڑا لایا ہوں جس کا فیصلہ میں نہیں کر سکا۔ یہ ایک مشکل مقدمہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے علم اور دانش مندی سے آپ اسے منصفانہ اور عدلانہ طریقے سے حل کر سکیں گے۔ جھگڑا کیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہ دو آدمی اس گھوڑے پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں ہر ایک کا دعویٰ ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے۔ آگے آؤ، خلیفہ نے اچھے لباس والے آدمی کو حکم دیا۔ ہمیں بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے خلیفہ سے کہا، امیر المومنین، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرا یقین کیجیے، جو کچھ میں آپ کی موجودگی میں کہوں گا وہ سچ ہوگا۔ آج صبح جب میں سوار ہو کر شہر آ رہا تھا، میں نے اس بھکاری کو اپنے آگے لنگڑا کر چلتا دیکھا۔ میرے گھوڑے کے سموں کی آواز سن کر وہ مڑا اور مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنے گھوڑے کی بانگیں کھینچ لیں۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ اسے شہر کے دروازے تک سواری پر بٹھایا جائے۔ وہ لنگڑا تھا، مجھے اس پر ترس آ گیا، اس لیے میں نے اسے اوپر کھینچ کر اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو میں رکا اور اسے نیچے اترنے میں مدد دینے کے لیے پیچھے مڑا۔ اس نے اترنے سے انکار کر دیا۔ میں حیران تھا اور میں نے اسے نرمی سے نیچے اترنے کو کہا، کیونکہ ہم شہر کے دروازے پر پہنچ چکے۔ اس نے نہ صرف نیچے اترنے سے انکار کیا، بلکہ اس کے بجائے اس نے دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے گھوڑے پر سواری دی اور احسان مند ہونے کی بجائے میں اس کا گھوڑا لوٹنا چاہتا۔ خلیفہ پھٹے پرانے کپڑوں میں مبلوس شخص کی طرف مڑا اور کہا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ بھکاری لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور کہا، امیر المومنین، آپ غریبوں کے مددگار اور سرپرست ہیں۔ آپ ایک دانش مند اور عادل خلیفہ ہیں۔ مجھ پر رحم کیجیے اور اس امیر شخص کے ظلم اور ناانصافی سے مجھے بچائیے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ گھوڑا میرا ہے۔ آپ بھی دربار میں موجود ہر ایک شخص کی طرح یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے جیسے بھکاری ایسا اچھا گھوڑا کیسے خرید اور پال سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس گھوڑے کی وجہ سے میں ان کپڑوں میں ہوں۔ میرے پاس جو رقم تھی وہ میں نے اس گھوڑے پر خرچ کر دی۔ آج صبح جب میں اپنے گھوڑے پر شہر آ رہا تھا، میں نے سڑک پر اس شخص کو چلتے دیکھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے روکا اور درخواست کی کہ میں اپنا گھوڑا ادھار دے دوں، کیونکہ اسے شہر پہنچنے کی جلدی ہے۔ یقیناً ایک بالکل اجنبی شخص کو میں اپنا گھوڑا ادھار نہیں دے سکتا تھا۔ کیا میں ایسا کر سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھوڑے پر اسے سوار کر لیا، جبکہ میں پیچھے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ہم شہر کے دروازے پر پہنچے، اس نے مجھے نیچے اترنے اور گھوڑا اس کے حوالے کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ ایسا اچھا گھوڑا ایک بھکاری کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے گھوڑے سے نیچے اترنے کو کہا یا وہ مجھے زبردستی نیچے اتارے گا۔ اس نے مزید کہا کہ اگر میں کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہوں تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ ایسا اچھا گھوڑا میرے پاس، کہ ایسا گھوڑا میرے جیسے کسی شخص کی ملکیت کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ سب صرف میرا مذاق اڑائیں گے۔ اب اے عظیم اور معزز خلیفہ، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس ڈاکو سے بچائیے اور میرا گھوڑا مجھے واپس کریں۔ میرے خیال میں اس مقدمے کو حل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں، خلیفہ نے قاضی سے کہا۔ اس کا فیصلہ ایک لمحے میں ہو سکتا ہے۔ ان اشخاص کو کہو کہ گھوڑے پر ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ رکھیں۔ بھکاری کو پہلے ایسا کرنے دو۔ جب بھکاری نے گھوڑے کو چھوا تو اس نے جھرجھری لی، جیسے اس کو ان کے ہاتھ کا لمس پسند نہ آیا۔ پھر امیر شخص کو گھوڑے کو چھونے کو کہا گیا۔ امیر شخص کے چھوتے ہی گھوڑے نے
نتنے پھلائے اور خوشی سے ہنہنایا۔ یہ گھوڑا اس کی ملکیت ہے، خلیفہ نے اعلان کیا، گھوڑا اس کے مالک کے حوالے کر دو۔ پھر خلیفہ بھکاری کی طرف مڑا اور کہا، تم جھوٹے اور نیچ انسان ہو، تم نے ایک ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی، تم سخت سزا کے مستحق ہو، لیکن میں رحم کرتا ہوں اور اس بار تمہیں معاف کرتا ہوں اگر تم یہاں موجود اس شریف شخص سے معافی مانگو۔ بھکاری نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، فوراً امیر شخص کی طرف مڑا اور کہا، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو، میں نے احسان فراموشی کی، مجھ پر رحم کرنے اور مجھے سوار کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے میں نے جھوٹ بولا اور دعویٰ کیا کہ گھوڑا میرا ہے۔ ایک نرم دل اور سخی انسان ہونے کی وجہ سے امیر شخص نے بھکاری کو فوراً معاف کر دیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا بٹوا نکالا اور مٹھی بھر کر اسے سونے کے سکے دی۔ ہر کوئی جو وہاں موجود تھا امیر شخص کی شاندار فعل سے بہت متاثر ہوا۔